وعلى أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام خالق الناس مخالطة إن متم معها بقوا عليكم وإن عشتم حنوا إليكم صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. بزرگان محترم اور برادران انجمن، امیر بیان جناب مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، اللهم صل على محمد وعلى محمد. کا ایک مشہور و معروف صفحہ ہے جس سے اس وقت کی گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے۔ انسانی زندگی کے ظاہری اور باطنی دونوں پہلوؤں پر اشارہ فرماتے ہوئے اور انسان کو طرز زندگی اور سلیقہ حیات کی طرف متوجہ کرتے ہوئے مولا کائنات نے بہت ہی خوبصورت اور مفید انداز میں بیان کیا ہے۔ یہ کہ خالق الناس مخالطۃ، لوگوں کے درمیان اس طریقے سے رہو، اس طریقے سے مخلوط رہو، ملے ہوئے رہو کہ ان متم بقوا علیکم، کہ اگر تم مر جاؤ تو وہ تم پر گریا کرے۔ وَإِنْ عِشْتُمْ حَنُّوا إِلَيْكُمْ، اور جب تک تم زندہ رہو تم سے ملنے کے مشتاق رہے، تم سے ملنے کی محبت کرو، تم سے ملنے کے آرزو مند ہو۔ یہ خاندان وہ ہے جس کی گفتگو کا ایک خاص انداز یہ ہے کہ جو کہیں اور نظر نہیں آتا، کہ نہایت سادگی میں نہایت دقیق کلام ارشاد فرماتے ہیں، جو کہیں اور نظر نہیں آتا۔ تو اس خاندان کے علاوہ کہ کلام نہایت سادہ ہو، بات بہت دقیق ہو۔ یا تو لوگ سادی گفتگو کرتے ہیں تو مفاہیم بھی سادے ہوتے ہیں، رومانس ہے اور دوسری چیزیں ہیں اور کہانیاں ہیں، قصے ہیں، سادے انداز میں اور سادی گفتگو۔ یا اگر لوگ دقیق گفتگو کرتے ہیں تو کلام بھی سخت ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں بعض افراد کی ایسی شاعری ہوتی ہے کہ سمجھ میں نہ آئے، بعض افراد کی ایسی خطابت ہوتی ہے کہ سمجھ میں نہ آئے، بعض افراد ایسے کالم لکھتے ہیں کئی بار پڑھیے تو بھی سمجھ میں نہ آئے۔
یہ ہوتا ہے کہ کلام دقیق ہے تو سخت بھی ہے، فہم بھی اس کا سخت ہے، الفاظ بھی سخت استعمال ہو رہے ہیں، لیکن صرف یہ کس خاندان کا کمال ہے کہ جو قرآن ناطق ہیں، جو قرآن سامع کا بھی یہی حال ہے، جو قرآن ناطق ہے، جو یہ خاندان، صرف اس کا یہ کمال ہے کہ الفاظ اور ظاہر بہت سادہ لیکن دقت اتنی زیادہ کہ سوچتا رہے انسان، اور کوئی زمانہ، کوئی عہد، کوئی دور ایسا نہ آئے جس میں کوئی یہ کہہ سکے کہ ہم اس کلام کو پوری طریقے سے سمجھ گئے۔ یہ اس خاندان کے علاوہ مجھے تو نظر نہیں آیا کہیں آج تک کہ کوئی بھی ایسا بولا ہو کہیں پر، وہ ایک ہی نہیں، پورا کا پورا گھرانہ ایسا ہی ہے، پیغمبر اکرم سے شروع کیجئے امام عسکری تک چلے جائے، سب اسی طرح سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور میں نے یہ بات کہی بھی ہے مختلف مقام پر، یہاں پر بھی آپ کے سامنے صرف اشارت عرض کر رہا ہوں، موضوع میں نہیں ہے، کہ ہمارے ایک دوست نے 15-20 سال پہلے امام کاظم علیہ السلام کی ایک حدیث کی ایک حدیث پر پی ایچ ڈی کی ہے، ایک حدیث امام کاظم علیہ السلام کی۔ امام کاظم کی شہادت کب؟ 183 ہجری۔ 183 ہجری میں جانے والا اتنا گہرا بول گیا کہ 20ویں صدی میں اس پہ کلام پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے۔ صرف یہی نہیں کہ کوئی حوض علمیہ کا طالب علم ہو، آپ ان کے علاوہ اس کے علاوہ کامی جاتا تو پیج نہیں، ایک حوضے سے ہٹ کر کے کلاسک طریقے سے پڑھنے والا انسان، اس نے ڈاکٹریٹ کیا، اس کی پی ایچ ڈی کو یورپ اور امریکہ نے باقاعدہ تسلیم کیا، ریکگنائز کیا، اور وہ باقی کام کرنے کے لیے امریکہ گئے اسی بہاف پر، اسی تھیسس کے اپنے ٹاپک ہے۔ نہایت سادہ کلام، اپنے اوقات کو 4 حصوں میں تقسیم کو امام کاظم نے فرمایا، تو انشاءاللہ گفتگو کروں گا، اور اس کو انہوں نے پی ایچ ڈی کی اس زمانے میں، اسے قبول کیا، لوگوں نے کیا۔ اسی طریقے سے جتنے بھی کلام ان کے ہیں، ان حضرات کے ہیں، یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم اسے دیکھتے نہیں، ہم اسے پڑھتے نہیں ہیں، سمندر گھر میں رکھتے ہوئے بھی پیاسے ہیں۔ یہ ہماری نالائقی ہے، ان کی طرف سے ذرہ برابر بھی کوئی نقص نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو میں عرض کرتا جس طریقے سے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ لا حرف ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین پر جس کو ایسا نہ کر دیا گیا ہو۔ بالکل وہی کیفیت اس گھرانے کی ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جس کو انہوں نے چھوڑا ہوگا الی یوم القیامہ۔ ذمہ داری سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ہماری زندگی میں صبح سے شام تک 24 آور پیش آنے والے کوئی بھی ایسے زندگی کے نقوش نہیں ہے جس کے لیے انہوں نے لائحہ عمل نہ پیش کیا ہو۔ ہم نہ جانے، ہم نہ سمجھیں، ہم نہ پڑھیں، ہم نہ مطالعہ کریں، ہم عوام کو نہ بتائیں، ہم نہ سیکھیں، بھی ہماری اپنی نالائقی ہے، لیکن انہوں نے بیان کر دیا، اس کے دلائل بھی موجود ہے۔ میں کیسے کہہ رہا ہوں، ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اگر کوئی مجتہد، توجہ کیجئے، اگر کوئی مجتہد اپنی مرضی سے ایک فتویٰ دے دے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ معصوم کی حدیث ہے، معصوم کی حدیث ہے، ایک فتویٰ اپنی مرضی سے دے دے صرف، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ وہی کہہ سکتا ہے جس نے زندگی کے ہر گوشے میں کچھ نہ کچھ چھوڑ دیا ہو۔ اگر آپ بیان نہیں کریں گے تو اپنی مرضی اس کو استعمال کرنا پڑے گی نا۔ تم اپنی مرضی استعمال نہیں کر سکتے، یہ کون کہے گا؟ یہ وہی کہے گا جو خود سب کچھ کر چکا ہو۔ یعنی اتنا زیادہ، اتنا بڑا سرمایہ اور اتنا غنی سرمایہ ہمارے پاس موجود ہے کہ ہمیں کسی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ گھرانے کا کمال ہے۔ انہی میں سے ایک حدیث جس کو میں نے آپ کے سامنے پہلے مولا کائنات نہج البلاغہ کلمات القصار میں موجود ہے، یہ کہ خالق الناس مخالطۃ، خالق الناس لوگوں کے درمیان مخلوط ہو جاؤ، ہم کا صیغہ ہے، لوگوں کے درمیان گھل مل جاؤ۔ اگر اردو میں اور اس سے آسان میں کیا کروں آپ کے سامنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ پوچھیے گا، خالق الناس، لوگوں کے درمیان گھل مل جاؤ، لوگوں کے درمیان مخلوط ہو جاؤ، مخالطۃ، ایسے مخلوط ہو جاؤ کہ ان متم معها بقوا علیکم،
کہ اگر تم اسی مخالطت کے ساتھ، اسی گھلے ملے ہونے کے ساتھ مر جاؤ تم پر گریا کرے. وَإِنْ عِشْتُمْ حَنُّ إِلَيْكُمْ، اور اگر تم زندہ رہو تو تم سے ملنے کے مشتاق ہو. ابھی دونوں رخوں پر اچھی خاصی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں حدیث میں درون نظر سے زیادہ برون نظر ڈال کر کے بس بات کو اپنی آپ کی منزل پر لانا چاہتا ہوں. یہ نہیں کہہ رہے کہ کیسے ملو، کیا کرو، یہ نہیں بیان ہوا اس حدیث میں. توجہ کرنا، یہ نہیں بیان ہو رہا کہ کیا کرو. خالط الناس مخالطۃ، لوگوں کے درمیان ایسے گھل مل جاؤ جس کا اثر یہ ہو کہ اگر مر جاؤ تو روئے. تو وہ کیسے گھلے ملے لوگوں کے درمیان نہیں بیان کر رہے. ہونا چاہیے نا، یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، جبکہ بیان کیا انہوں نے دوسرے مقامات پر. لیکن اس حدیث میں ایسے گھل مل جاؤ کہ جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ بقاء علیکم. اور یہاں پر عجیب چیز جو میں آپ چاہتا ہوں متوجہ ہوں، ہمارے اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ان سے کبھی کلام نہیں کرتا، کہ کمال یہ ہے یہاں پر مولا کائنات نے جو بیان ارشاد فرمائی اس میں آپ دیکھیں ترتیب کیا رکھی ہے. ترتیب وہی ہے جو قرآن مجید نے رکھی ہے. ترتیب توجہ کیجیے گا، قرآن مجید نے کیا کہا؟ الذی خلق الموت والحیات، تبارک الذی بیدہ وهو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات. پہلے موت کا ذکر کیا پھر حیات کا ذکر کیا. قرآن مجید کی ترتیب ہے، جبکہ ہمارے اعتبار سے پہلے ہمیں حیات نظر آتی، بعد میں موت نظر آتی ہے. لیکن قرآن مجید کہہ رہا ہے الذی خلق الموت والحیات، موت کو خلق کیا اور حیات کو خلق کیا. اپنے اندر ایک گفتگو ہے اس میں. مولا کائنات نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ خالط الناس مخالطۃ ان عشتم حن علیکم وان متم بقوا علیکم، کہ تم لوگوں کے درمیان ایسے گھل مل کر کے رہو کہ جب تک تم زندہ رہو تم سے ملنے کے مشتاق ہو، اور جب مر جاؤ تو تم پر گریا کرے. ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ انسان پہلے زندہ رہتا ہے بعد میں مرتا ہے. لیکن مولا کائنات نے ترتیب قرآنی کے لحاظ سے یا ترتیب قرآنی کے اعتبار سے پہلے موت کا ذکر کیا پھر حیات کا ذکر کیا. ایک صلوات پڑھیں اللهم صل علی محمد وآل محمد. پہلے حیات کا تذکرہ نہیں کیا، پہلے موت کا تذکرہ کیا. ان متم معہا، اگر تم اس مخالطت کے ساتھ مر جاؤ تو تم پر گریا کرے. حیات کا ذکر وَإِنْ عِشْتُمْ، اگر زندہ رہو تم سے ملنے کے مشتاق ہو. ہونا پہلے ہی چاہیے تھا، لیکن پہلے اس کو بیان کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے قرآن مجید استعمال کر رہا ہے. اب اس میں نے کہا کہ کلام سادہ ہوتا ہے لیکن بہت دقیق ہوتا ہے. اگر اسی ایک ترتیب پر ہم گفتگو کریں تو یہ وقت ناکافی ہوگا، جیسے کئی وقت چاہیے. انسان صرف اسی ترتیب پر گفتگو کرے. قرآن مجید نے یہ ترتیب کیوں رکھی ہے؟ مولا کائنات نے یہ ترتیب کیوں رکھی؟ لیکن بلا اتنا وقت نہیں ہوتا کہ پہلے موت کا ذکر کیا بعد میں حیات کا ذکر کیا. بہت سی چیزیں ہیں ترتیب، آپ کسی چیز کو ترتیب دیتے ہیں تو اس میں بہت سی چیزیں ہیں جن کو لحاظ کیا جاتا ہے ترتیب میں. اب وہ الگ الگ ہے، ناظم حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، شعراء میں بھی ترتیب دی جاتی ہے، کچھ چیزوں کا لحاظ کیا جاتا ہے، علماء میں ترتیب دی جاتی ہے، کچھ چیزوں کا لحاظ کیا جاتا ہے، مجالس میں آپ دیکھتے ہیں ترتیب ہوتی ہے، کچھ چیزوں کا لحاظ ہوتا ہے، پہلے تلاوت ہے، پھر اس کے بعد ثانی ہے، پھر سلام ہے، پھر مجلس ہے، پھر یہ صلوات میں اللهم صل علی محمد وآل محمد. ہر جگہ پر ترتیب کا لحاظ ہوتا ہے. اسی ترتیب کے اعتبار سے انسان گفتگو کرتا ہے اور نظم زندگی یہی ہے. تو مختلف جہت سے ترتیب دی جاتی کسی چیز کی، اور اس ترتیب میں مختلف جہات کو مد نظر رکھا جاتا ہے اور مختلف جہات سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. ترتیب میں اگر کسی صاحب فن نے ترتیب دیا ہے کسی چیز کو تو اس میں کئی چیزوں کا استفادہ ہو سکتا ہے. ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا. اب ان جہاد کو تو میں آپ کے سامنے عرض نہیں کر سکتا ایک سرسری طور سے،
مولا کائنات قرآن مجید نے بھی یہی کیا کہ الذی خلق الموت والحیات، اور پروردگار الذی خلق الحیات والموت میں کوئی مشکل ہے؟ ہم تو پہلے حیات کو دیکھتے ہیں بعد میں موت کو دیکھتے ہیں، لیکن کیوں ہے؟ یہ اچھی خاصی گفتگو ہے، اس میں فلسفی گفتگو بھی ہے، اخلاقی گفتگو بھی ہے، دوسری گفتگو بھی اس کے اندر ہو سکتی ہے۔ اسی طرح مولا کائنات خالق الناس مخالطۃ ان متم معها بقوا علیکم، مولا کائنات نے بھی پہلے موت کا تذکرہ کیا، جبکہ وہاں تو خلقت پر گفتگو تھی۔ توجہ کیجیے گا، قرآن مجید میں تو خلقت پر گفتگو تھی، وہ ایک دوسرا انداز تھا، لیکن مولا کائنات تو مخالطت پر گفتگو کر رہے ہیں، اور مخالطت میں پہلے حیات نظر آئے گی بعد میں موت نظر آئے گی، لیکن مولا کائنات نے پہلے موت کا ذکر کیا بعد میں حیات کا ذکر کیا۔ ان متم معها بقوا علیکم، جب تم مر جاؤ اس مخالطت کے ساتھ تو تم پر گریا کریں۔ وَإِنْ عِشْتُمْ حَنُّوا إِلَيْكُمْ، اب مجھے نہیں معلوم یہ ترتیب تشریفی ہے، ترتیب اخلاقی ہے، ترتیب حقیقی ہے، کیا ہے یہ امیر بیان خود جانے، لیکن جو ظاہرات کے سامنے کرنا چاہتا ہے وہ کہ پہلے موت کا ذکر کیا ہے بعد میں حیات کا ذکر کیا۔ بہت سی جگہیں ایسی ہیں کہ انسان اگر اس موت پر توجہ کرے، اس چیز پر توجہ کرے تو حیات خود بخود درست ہو جاتی ہے۔ حیات پر توجہ سے موت ممکن ہے درست نہ ہو، بات میری بہت رہی، حیات پر توجہ کرنے سے ممکن ہے کہ موت درست ہو یا نہ ہو، لیکن موت پر توجہ کرنے سے حیات یقیناً درست ہوگی۔ صلوات علی محمد۔ موت پر اگر انسان توجہ کر لے تو حیات لازمہ ہے، جزء لا ينفك ہے، کہ خود بخود درست ہو جائے گی حیات اگر انسان موت پر توجہ کرے۔ قرآن مجید نے بھی پہلے موت کا ذکر کیا انسان کے سامنے، پیغمبر نے بھی موت کی طرف متوجہ کیا۔ توجہ کیجئے، آپ نے ہزاروں بار یہ حدیث سنی ہوگی اور ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے رہنا بھی چاہیے، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو محبت اہل بیت پر مر جائے وہ شہید ہے۔ یہاں پر بھی موت پر توجہ ہے، نہیں کہہ رہے ہیں جو محبت اہل بیت پر زندہ رہے وہ شہید ہے، وہ شہید کی موت والے گھر نہیں، جو محبت اہل بیت پر مر جائے۔ شہادت کا درجہ محبت کو موت تک لے جانے پر ہے۔ جب موت تک محبت ہے تو حیات میں محبت ہوگی، لیکن حیات میں محبت ہو ضروری نہیں ہے کہ موت تک باقی رہ جائے۔ تو ہم نے تاریخ میں سے لوگوں کو دیکھا ہے جو محبت اہل بیت پر زندہ تو رہے مگر مرے نہیں۔ پیغمبر نے اسی نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ محبت اہل بیت پر زندہ رہنا اہم نہیں ہے، محبت اہل بیت کو اپنی آخری سانس تک باقی رکھنا اہم ہے۔ ایک صلوات پڑھیں تو اس موت پر توجہ ہے کہ تمہیں اپنی زندگی کے آخری لمحے تک اس محبت کو باقی رکھنا ہے۔ اب جب یہ اگر اسی حدیث کو بیان کیا جائے تو اسے میں بہت زیادہ کوشش ہے، میں سلسلہ جلدی بھی چھیڑ رہا ہوں تاکہ بچوں کے ذہن میں کم از کم خاکہ آئے اس اعتبار سے۔ اگر اسی بات کو دیکھیں کیوں محبت کو باقی رکھو اپنے آخری مرحلے تک، کیسے باقی رکھیں؟ کیا یہ چھن بھی سکتی؟ بے شک چھن سکتی۔ ہم نے شاید سوچا بھی نہ ہو اس اعتبار سے ہمارے بچوں نے کہ محبت ممکن ہے چھن جائے کسی اعتبار سے، کیوں چھن جائے؟ کیا ہو ایک سمندر ہے اپنے اندر۔ بالآخر جو میں اس حدیث کو مرمن آیا کہ خالق الناس مخالطۃ ان متم معها بقوا علیکم، جب تم اس مخالطت کے ساتھ مر جاؤ تو تم پر گریا کریں۔ میرے عزیزو، میں نے کے بہت سے پہلو ہیں اس جملے میں گفتگو کے لیے۔ دیکھیے، گریے کا تعلق انسان کے باطن سے ہے، ظاہر سے نہیں۔ آپ کسی سے کہیں رو لا ہی نہیں سکتے۔ بہت سی چیزیں ہیں جب تک انسان متاثر نہ ہو اس وقت تک انسان کے آنسو نہیں آتے۔ یہ آپ کر سکتے ہیں اس طریقے سے،
رومیٹک طریقے سے انسان کی آسانی سے آنسو نہیں آتا انسان کو. بہت سے لوگ ہیں کہ مر گئے سنتے ہیں کہ جی افسوس انسان کرتا ہے, دل میں کسک سی پیدا ہوتی ہے, روحی کا آنسو آ رہا ہے, لیکن جب اس کا اپنا کوئی جائے تو پھر آنسو کا روکنا مشکل ہوتا ہے. آپ ملے ایسے لوگوں سے کہ بات کرنا چاہ رہا ہے, کر نہیں پا رہا, بار بار آنسو آ رہے ہیں. کسی کو آپ نے جب کل دوسرے کی موت کی خبر دی تو بھی آنسو نہیں آ رہے. کیا یہ اس کا مخالف تھا, دشمن تھا؟ کہ ایسا نہیں ہے. اس کے مرنے سے خوش ہو رہا تھا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. لیکن بالآخر آنسو نہیں آ رہے تھے. لیکن جب اس پر کوئی غم اپنا آیا اس طرح کا تو بھی آنسو روک نہیں پا رہا. کیوں ایسا ہوا؟ چونکہ اس کا باطن متاثر ہو رہا ہے. اس کا باطن متاثر ہو رہا ہے, اور جب باطن متاثر ہوگا تو آنسو آئیں گے. آنسو نکلنے میں آنکھ کا کمال نہیں ہے, آنکھ تو سب کے پاس ہے. آنسو نکلنے میں انسان کے جسمانی اعتبار سے آنکھ کا کمال نہیں ہے. آنسو آنے میں انسان کی روح کا متاثر ہونا ضروری ہے. جو کرے انسان کی روح جب تک متاثر نہ ہو, انسان کا نفس جب تک متاثر نہ ہو, آنسو نہیں آتے. انسان رو نہیں سکتا. روئے گا کب؟ جب اس کی روح متاثر ہوگی, اس کا باطن متاثر ہوگا. اور باطن کا متاثر ہونا یا کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے. شاید تھوڑی سی بحث آپ کو لگ رہا ہے پھنس رہی ہے, لیکن میں اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں. سخت ہے کیونکہ میں نے کہا کہ ان کے گفتگو کا انداز بھی اور کمال ہی یہی ہے کہ ظاہر میں بہت آسان, باطن میں بہت سخت. باطن کا متاثر ہونا کسی کے بس میں نہیں ہے. میں چاہوں گا بیٹھے بیٹھے آپ کے باطن کو متاثر کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کتنے لوگ اس گلی میں رہ رہے ہوں گے, آپ لوگ کو توجہ بھی نہیں ہے کون ہے, ہوگا کوئی. کتنے بڑے بڑے کروڑ پتی کہلا کرتے ہیں, آپ دیکھتے بھی نہیں ہوگی طرح. مر گئے ہم سے کیا مطلب ہے, اپنے لیے تھے, پیسے والے تھے, کچھ متاثر نہیں ہو رہے ہیں. جب سیاسی طور سے آج کو بازار گھر میں سیاست کا اس میں بھی دیکھ رہے ہیں, لاکھ متاثر کرنا چاہتے پھر بھی نہیں ہوتا. ابھی آپ نے دیکھا جنگ ہوئی فلسطین اور اسرائیل کے درمیان, اس سے پہلے ہوئی تھی حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان. 35 دن کی جنگ تھی. سارا میڈیا ان کا, ساری جتنی بھی تبلیغی ایجنسیز اور کمیٹیز ہیں سب ان کی, سب کچھ کرتے رہے, لیکن پھر بھی دل میں جگہ نہیں بنا سکے. وجہ کیا ہے؟ کبھی سوچا ہم نے اسے؟ آخر میں بھی اسرائیل ظالم اور حزب اللہ مظلوم ثابت ہوئی. کیوں؟ سارا میڈیا لگا ہوا تھا. ابھی آپ دیکھ لیجیے, سارا میڈیا لگا ہوا تھا کہ ترکی کو ہیرو بنا دیں 11 دن کے اندر, نہیں بنا پایا. کیوں ہے یہ؟ متاثر نہیں ہو رہا باطن انسان کا. سارا پروپیگنڈا تو آپ کر رہے ہیں, پھر کیا ہو رہا ہے؟ اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے, اتنے ڈالر خرچ ہو رہے ہیں, اتنا میڈیا لگ رہا ہے, اتنے ذہن کام آ رہے ہیں, پھر بھی نہیں ہو پا رہا. کیوں؟ اس لیے کہ باطن کا متاثر کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے. توجہ فرمائیں اس بات پر, اور ہمیں اس پر متوجہ ہونا چاہیے. ہم کسی کے باطن کو متاثر نہیں کر سکتے اگر چاہیں تو. باطن متاثر کب ہوگا؟ ہمارے ظاہر سے کسی کا باطن متاثر ہو ہی نہیں سکتا. باطن متاثر ہوگا تو ہمارے باطن سے متاثر ہوگا. ایک صلوات پڑھیں ممکن ہے کہ ہماری ریاکاری میں کوئی دھوکہ کھا جائے کچھ دن کے لیے, لیکن متاثر نہیں ہوگا ہمیشہ کے لیے, یا وہ تعصب نہیں پیدا ہوگا باطن میں انسان کے. باطن کب متاثر ہوگا؟ جب ہمارا باطن اس کے باطن سے مل جائے, جب ہماری روح اس کے روح سے ارتباط پیدا کرے. گفتگو آپ کو عجیب سے لگ رہی ہوگی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, کہ جو کہہ رہا ہوں درست کہہ رہا ہوں, ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ اس وقت باطن متاثر ہوگا جب باطن ہمارا اس کے باطن سے مرتبط ہو. باطن سے مرتبط کب ہوگا؟ علم اخلاق میں اسی کو خلوص کہا جاتا ہے. قرآن کی زبان میں اسی کو نیت کہا جاتا ہے. کہ جب باطن متاثر ہو انسان کا, باطن کب متاثر ہوگا؟ جب ہمارا باطن اس کے باطن سے, ہماری روح اس کے روح سے ارتباط پیدا کرے. کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کسی کو دیکھا بھی نہیں ایک شخص کو, لیکن ان کے مر جانے پر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی ہے.
ہم نے دیکھا بعض ایسے شعراء ہیں، اس میں استاد صفت جعفر انتقال میں جو جہاں سن رہا تھا وہی متاثر ہو رہا تھا. کیوں تھا؟ آپ نے کبھی دیکھا تھا کہ نہیں؟ کیا ہوا پھر؟ کیوں ہے یہ اثر؟ کیا پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے یہ اثر پیدا ہو رہا ہے. یہ اثر انسان کے ظاہر سے نہیں ہو سکتا. بہت سے عالم آتے ہیں دنیا میں چلے جاتے ہیں لیکن تعصب نہیں پیدا ہوتا ان کے مر جانے سے. کوئی ایک عالم ایسا اٹھتا ہے کہ پورے دنیا میں ایک آفت مچتی ہے، ہر دل غمگین ہوتا ہے. یہ کون کرتا ہے بالآخر؟ یہ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے شعراء ایسے ہیں، کچھ آتے چلے جاتے فرق نہیں پڑتا، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی متاثر کر رہے ہوتے ہیں. انیس آج بھی انیس ہے، نہ کوئی کچھ کر لے. دبیر آج بھی دبیر ہے، صرف شاعری کے ہی اعتبار سے ہے یا اور کیا چیز تھی جو متاثر ہو رہے تھے؟ اب اس پر اگر گفتگو کی جائے تو میں نے عرض کیا کہ بہت زیادہ ہے بولنے کے لیے، ابھی موقع نہیں، میں بس دامن وقت کے اندر ہی بات کو تمام کروں گا. کیا چیز ہے جو اس کو انسان کے اندر پیدا ہونی چاہیے کہ باطن متاثر ہو؟ مولا کائنات نے کیا کہا؟ جب تم مر جاؤ تو روئے، جب تم مر جاؤ تو روئے گا کب؟ جب باطن متاثر ہوگا. یعنی زندگی ایسے گزارو کہ اس کے باطن کو متاثر کرو، زندگی ایسے گزارو کہ اس کے باطن سے ارتباط پیدا کرو. اور جب تک باطن سے ارتباط پیدا نہ ہو اس وقت تک آنسو نہیں آ سکتے، اس وقت تک بکا نہیں ہو سکتا، اس وقت تک انسان متاثر نہیں ہوگا. سن کر کے خاموش ہونا اور ہے، دل کا متاثر ہونا اور ہے. جتنا ارتباط روحانی اعتبار سے قوی ہوگا اتنا یہ تاثر پیدا ہوگا. یہ روحانی اعتبار سے ارتباط کب ہوگا؟ جب سامنے والا جو اس کام کو انجام دے رہا ہے وہ روحانی اعتبار سے مرتبط ہو. دیکھیں کام سب وہی کرتے ہیں، کام دونوں کا ایک ہوتا ہے، ایک تاثر دے گا ایک نہیں دے گا. بعض اوقات کام نیک کرنا ہے لیکن الجھن ہو رہی، کیوں لگ رہے ہیں؟ تو اچھا کام ہے، درست ہے، لیکن کچھ ہے کیا ہے؟ آپ دیکھیں سیاست مدار جو بھی آتے ہیں آپ کے پاس ایسے ووٹ لینے کے لیے کہ اس طرح کھڑے ہونا مؤدب کے ادب کے ساتھ اور مؤدب بن کر کے آنا، یا جو بھی آپ کہیں یہ کام اچھا ہے یا برا ہے، کیا تواضع اچھی چیز ہے، ادب اچھی چیز ہے، پھر اس سے کیوں چل رہے ہیں آپ؟ یہ بھی تو ادب کر رہا ہے، تواضع کرنا ہے، لیکن خود بخود چل پیدا ہو رہی ہے. بعض اوقات وہی کام ایک انسان کرتا ہے، ٹھیک ہے اچھا کہتے ہیں لیکن متاثر نہیں ہوتے. بعض اوقات وہی کام انسان کرتا ہے کہ جس سے ہم بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ کہ یہ ظاہر ایک ہی جیسا ہوگا لیکن آثار الگ الگ چھوڑے گا. کیوں؟ چونکہ باطن الگ الگ ہے. کہیں پر تواضع ریاکاری کے ساتھ ہے، کہیں پر تواضع بے وقوف بنانے کے لیے ہے، کہیں پر تواضع منافقانہ ہے، کہیں پر تواضع مخلصانہ ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد. ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں، لوگ یوں کر رہے ہیں. اچھا کام کرنا اہم نہیں ہے. بات سے بات نکلتی ہے، روکنا چاہ رہا ہوں. قرآن مجید نے آپ دیکھیے من عمل صالحا من ذکر او انثى فهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. من عمل صالحا کہا ہے، عمل صالح کا بنتا ہے. عمل کا اچھا ہونا حسن ہونا اور ہے، عمل کا صالح بننا اور ہے. صالح جس میں صلاحیت پیدا ہو قبول ہونے کی. ہر نیک کام ضروری نہیں ہے کہ قبول کر لیا پیدا ہوگا. صالح عمل کب بنے گا؟ جب کام بھی درست ہو، کرنے والا بھی درست ہو. کام ریاکاری میں نہ کر رہا ہوں، نیک کاموں سے کرتے ہیں. کام یوں ہی نہ کر رہا ہوں منافقانہ طریقے سے نہیں. بیٹھ کر کے اچھی اچھی لفظیں بول دے گا، اچھی ترتیب میں بول دے گا، اچھے انداز میں جسے خطابت کہتے ہیں، بس نہ اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. ان الفاظ میں تاثیر دینا اس کے بس میں نہیں. سب کے بل کھڑا ہو جائے خطیب تاثیر نہیں دے سکتا. تاثیر کہیں اور سے آئے گی. ڈاکٹر کیا کرے گا؟ بہت سے بہت دوا دے گا، کیپسول انجیکشن ٹیبلٹ یہی سب. اس سے زیادہ اس کے بس میں نہیں ہے، اس سے زیادہ کو مکلف ہے. کوئی بھی ڈاکٹر ہو دوا ہی دے سکتا ہے، شفا نہیں دے سکتا.
یہ اس کے لیے بھی سوچنا غلط ہے کہ میں ٹھیک کر لوں گا. یہ مریض کے لیے بھی سوچنا غلط ہے کہ یہ ٹھیک کر لیں گے. اگر وہ کہیں کہ میں ٹھیک کر لوں گا تو وہ مشرک. اگر سننے والے اگر جانے والے یہ سمجھیں کہ یہ ٹھیک کر لے گا تو یہ مشرک. کیونکہ اس کے پاس میں دوا دینا ہے. ان کا کام اس سے دوا لینا ہے. نہ وہ شفا دے سکتا ہے نہ یہ اس سے شفا لے سکتے ہیں. اس لیے جناب ابراہیم کے رفع ہوگا کوئی نام مریض کو فہو یشفین. جب میں مریض ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. دوائیں شفا نہیں دیتی, کوئی اور ہے جو شفا دیا کرتا ہے. اب یہ چیز ہر میدان میں ہے, آپ جہاں بھی چلے جائیں. خطیب بیٹھ کر کے صرف الفاظ دے دے گا لیکن تاثیر نہیں دے سکتا. لاکھ بڑے بڑے جملے کہے جاتے ہیں دنیا میں لیکن کچھ نہیں ہوتا. ہو گیا ہوگا کوئی اپنا. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک جملہ لکھ دیتے ہیں تو دنیا ہل جاتی ہے. ایک جملہ اليوم, آج سے آدھا فارسی آدھا عربی, آج سے تمباکو حرام ہے. یہ کون سا بہت بڑا جملہ ہے؟ تمباکو نوشی آج سے حرام ہے. اس میں کون سی بہت بڑی خاص بات ہے؟ پتہ نہیں کتنے لوگ کہا کرتے, بڑی بڑی کتابیں لکھی لوگوں نے, کالم لکھی ہے, کچھ نہیں. لیکن اس ایک جملے نے ساری برطانوی سیاست کو الٹ دیا ایران کے اندر. ایک جملے نے. جملہ کہاں سے؟ جملہ صرف جملے کی حد تک اگر ہو تو کچھ نہیں کر سکتا, لیکن جملے میں تاثیر تبھی آئے گی جب جملہ کہنے والا بھی کہیں سے مرتبط ہو. ایک صلوات پڑھیں بس. ابھی تو میں بات ختم کر رہا ہوں, نا تمام ہے لیکن ختم کر رہا ہوں. خالط الناس مخالطۃ, لوگوں کے درمیان اس طریقے سے گھل مل کے رہو کہ ان متم معها بغوا علیکم. جب وہ تم ان کے درمیان سے جاؤ تو وہ تم پر گریا کرے. گفتگو نامکمل ہے کیونکہ وہ تاریخ ہے جو کیسے زندگی گزارے وہ رہ جائے گا. عرض نہیں کیا جا سکتا لیکن انشاءاللہ پھر کبھی کہ اس طریقے سے دنیا میں زندگی گزارو کہ جب مر جاؤ تم کو بھی پہلے اپنے مرنے پر فکر ہو. آج آپ دیکھیے نا کتنا موت کا بازار کر رہا ہے. ایک ہنگامہ ہے چاروں طرف. اور کوئی اچھی بات ہے, میرے دوست نے کہی کہ موت کی اس زمانے میں ویلیو ختم ہو گئی. پہلے تھا نا خود پہ مر گیا, اچھا کہاں کون کب کیسے, اور اب اچھا یعنی اگلی خبر کا انتظار ہے. اس وائرس نے موت کی ویلیو کو ختم کر دیا. کہ وائرس کو پتہ نہیں کیا ہے, ابھی تک کچھ کنفرم نہیں ہے کہ ہے کیسی وبا تو ہی نہیں. جو ہے سب انسان ہیومن میڈ ہے, اپنے ہاتھوں کا بنایا ہوا ہے, جو کر رہے ہیں پھنسے ہوئے اسی میں اپنا, لیکن اپنی سیاست کے تحت انجام دے رہے ہیں. اور مصیبت یہ ہے کہ اس سیاست میں ہم بھی گرفتار ہیں. ہم بھی عجیب حال کر دیا اس نے زندگی میں. آپ دیکھ لیں کہ بعض آیتوں کو سمجھنے پہلے مشکل ہوتی جب آسانی ہونے لگی. قیامت کا ایک منظر قرآن نے بیان کیا سورہ عبس میں. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, جب وہ آواز و خطرناک و ڈراؤنی آواز آئے گی, قیامت جب آئے گی. یوم یفر المرء من اخیہ, انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ, اپنی ماں اور اپنے باپ سے فرار اختیار کرے گا. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ, اپنی زوجہ, اپنے شوہر, اپنے بچوں سے فرار کرے گا. اور سوچتے ہیں یہ کیسے ہوگا, یہ انسان اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگ گیا, کیسے ممکن ہے؟ ہم یورپ میں تو نہیں رہ رہے ہیں, امریکہ میں یہاں رہ رہے ہیں, دین ہے, مذہب ہے, شریعت ہے, ساری چیزیں ہیں, ہم تو مذہب اہل بیت کے مکتب میں ہیں. یہ کیسے ممکن ہے اپنے بھائی کو انسان چھوڑ دے اور اپنی اولاد کو چھوڑ دے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک بار میں سمجھ میں آ گیا, ایک بار میں سمجھ میں آ گیا. بھائی بھائی کے جنازے میں آنے کو تیار نہیں ہے. ایسا لگتا ہے جیسے اس کمبخت کو مرنا ہی نہیں ہے. میں نے دیکھا بیٹا باپ کے جنازے میں نہیں آیا, کورونا کے بہانے سے گھر میں پیک ہے. اس احمد سے کوئی پوچھے کہ باپ کی تشریح کا جو سوال چھوڑ رہے ہو اپنے سے باہر نکلنے کے لیے, کون سی خاص بات ہے کہ تم ہو بھی, تمہیں کسی نے روکا نہیں ہے, اگر آ بھی گئے ساری احتیاط کے ساتھ تو کیا ہو جائے گا؟ اچھا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ جو قبر میں اتر رہا ہے اس کے بھی جان ہے, اس کے بھی بیوی بچے ہیں, اس کے بھی ماں باپ ہیں, اسے نہیں آ چلے گا یہ ہمیں یوں ہے تو ہے. عجیب حال ہے, ایک تماشا بنا دیا گیا. مطلب اہل بیت کے ماننے والوں میں تماشا بن جائے, نہایت حیرت کی بات ہے.
احتیاط کا مخالف نہیں ہوں، احتیاط تو سربراہ مخالفت کرے گا. احتیاط کرنی چاہیے انسان کو. احتیاط دوسری چیز ہے، خبط دوسری چیز ہے. خبطی ہو جانے کو نہیں کہا اسلام نے، محتاط رہنے کو کہا اسلام نے. احتیاط یہ ہے کہ آپ روڈ پر چل رہے ہیں تو ٹریفک رول کو فالو کیجئے، داہنے سے نہ جائیے، ادھر سے نہ کیجئے، یوں نہ کیجئے، چوراہے پر دیکھ بھال کیجئے. احتیاط ہے. خبط یہ ہے کہ باہر ہی نہ نکلیے کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. یا ہے کہ نہیں؟ کیوں نہیں نکل رہا ہے باہر؟ کیوں جا رہے ہیں باہر آپ؟ روڈ پر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. حتیٰ کو اگر کوئی اس وائرس سے مر بھی گیا کوئی تو اس کے جنازے میں نہیں جا رہے. کس منطق سے اس کو آپ حل کریں گے؟ آخر یہ وائرس ہے یا کوئی شیر میں ہے مثلا؟ کچھ نہیں ہے. یہ صرف جو انسان اپنی منافقت سے چیزوں کو چھپائے ہوئے تھا، ایک وائرس نے اصلی شخصیت کو ظاہر کر دیا. منافقانہ طریقے سے جی رہے تھے. میں یہ میں وہ سب ظاہر ہو گیا. کتنے پانی میں ہے، کیا ہے، سب کے سب پتہ چل گیا. کیوں؟ یا لیتنی کنت معکم، خبردار اگر آج کے بعد کہا پتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے. جو واجب شرعی کو ادا نہ کر سکے، یا لیتنی کنت معکم کیا مطلب مرحلے پر ہے. صبح سے شام تک یہ علی کہنے والے مولا کائنات کون تھے؟ مولا کائنات نے کہا واللہ لابن ابی طالب آنسو بالموت من الطفل بصدی امہ. خدا کی قسم، ابو طالب کا بیٹا جتنا ایک بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے مانوس ہوتا ہے، اس سے زیادہ موت سے مانوس ہے. موت سے ڈرنا اور ہے، احتیاط کرنا اور ہے. احتیاط کا کوئی مخالف نہیں ہے، کوئی بھی عقل مند مخالفت نہیں کر سکتا. موت کے خوف کا مخالف ہے انسان. موت سے ڈرنا، علی بن ابی طالب کا نام لینے والے اگر موت سے ڈرے سوال ہی ممکن نہیں ہے. ایک ہی راستہ ہے، یا تو یا علی کہنا چھوڑ دو، یا تو یا علی کہنا چھوڑ دو، یا موت سے ڈرنا چھوڑ دو. ایک صلوات پڑھے محمد. جہاں پابندیاں ہیں، جہاں مشکلات ہیں، جہاں چیزیں ایک الگ مرحلہ ہے. احتیاط ایک دوسری چیز ہے، لیکن خبط سوار کر لینا اپنے اوپر. بالآخر ایسے جیو کائنات میں کہ جہاں، اور یقین جانے آپ عزیزوں کہ اگر ہم اس منافقانہ زندگی سے باہر آ کر کے مخلصانہ زندگی جینے لگے تو مزہ ہی کچھ اور ہے. ہماری زندگی میں، آپ معاف کیجیے گا چھوٹا ہوں آپ سے، ہماری زندگی میں بہت زیادہ نفاق پایا جاتا ہے. سچ کہہ رہا ہوں آپ سے. منافق میں کوئی قبیلہ تھوڑی منافق کے نام سے، یا کوئی گروہ تھوڑی منافق کے نام سے ہے. منافق بھائی جس کا ظاہر باطن فرق ہے، وہ منافق ہے قرآن کی نظر میں. بہت زیادہ نفاق ہے زندگی میں. میاں بیوی کے ساتھ منافقانہ برتاؤ کرتا ہے، بیوی میاں کے ساتھ منافقانہ برتاؤ کرتی ہے، باپ بیٹے کے ساتھ منافقانہ برتاؤ کرتا ہے، بیٹا باپ کے ساتھ کرتا ہے. یہ جو اب تک ہم چھپا کے کر رہے تھے، ایک بیماری نے ظاہر کر دیا ہوگا کہ کون کتنا کس کو چاہ رہا تھا، کون کیا ہو رہا، سب باتیں ہو گئی. اگر زندگی میں خلوص پیدا ہو جائے تو ہر میدان میں انسان کامیاب ہوگا، ہر میدان میں کامیاب ہوگا. میں پوری ذمہ داری سے نقل کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. صرف ایک واقعہ مختصر سا بات تمام. ایک عالم دین تھے، وہ نجف اشرف میں مولا کائنات کے ذریعے کے پاس دعائیں توسل میں مشغول تھے. پرانی بات ہے. انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص فوجی وہ آیا حرم کے اندر، ذریعے کے پاس آیا. اس نے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین. قبر سے جواب آیا وعلیکم السلام یا فلاں. انہوں نے سن لیا، اس نے جواب دیا، چلا گیا. ان کے تو ہوش ہو گئے کہ یہ کیا ہوا. مولا کائنات نے جواب دیا اس انسان کا. وہ فوجی لباس میں تھا، وہ عبد السلام کو دیا، جواب لیا، چل دیا. جلدی سے انہوں نے سمیٹا اپنا سب کچھ اور اس کے پیچھے پیچھے جب تک وہاں جواب نکل گیا. اس کو جا کے روکا، تم کون ہو، کیا ہو؟ اس نے بتایا میرا عالم دین ہے ادریس شفیع. بتایا فلاں ہوں، یہ ہوں. کہا تم نے کچھ دیکھا؟ کہا کیا؟ کہا کہ تم نے سلام کیا تو مولا نے جواب دیا. ہاں یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے. اچھا دیکھ رہے ہیں عالم دین کوئی نہیں، کچھ نہیں، تو ہمیشہ ہوتا ہے.
جب میں آتا ہوں مولا کو سلام کرتا ہوں، مولا مجھے جواب دیتے ہیں، کہتا ہوں کون سا عمل کرتے ہو جس کا نتیجہ یہ ہے؟ کیونکہ علی بلا وجہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، کس عمل کا نتیجہ یہ ہے؟ تم نے کہا نہیں کوئی خاص عمل تمہارے پاس اس طرح کا نہیں، نماز روزہ تو سبھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ کہا نہیں ہو نہیں سکتا کہ یہ کوئی بلا وجہ یہ سب اچھا سلام کا جواب بھی انہی نے سنا تھا، سب نے نہیں سنا تھا، یعنی یہ بھی کوئی ہلکی شخصیت نہیں تھی کہ جس کی سماعت اس قابل ہو گئی تھی کہ مولا کا جواب سن لے، یہ بھی کوئی انسان اتنا عادی انسان نہیں تھا، ورنہ سارا مجمع وہاں تھا، کوئی نہیں سن پایا مولا نے جواب دیا، کسی بھی نے سنا، تو یہ بھی کوئی شخصیت ہے اپنے آپ میں۔ تو کہا نہیں تم ڈھونڈو تمہاری زندگی، بس میرے عزیزو توجہ کیجیے اس بات پر، ڈھونڈو تمہاری زندگی میں کوئی ایسا عمل ضرور ہے کہ جس کی جزا میں مولا تمہیں تمہارے سلام کا جواب دے۔ سوچتا رہا کہ کوئی چیز مجھے نظر نہیں آ رہی، اگر ہو تو صرف ایک بات ہے۔ کہا کیا؟ کہا میں جس جگہ پر ہوں، میں پوسٹ جو ہے، میرا مقام جو ہے، وہاں پر لوگوں کی آمد و رفت زیادہ ہے، اگر میرے پاس کوئی کام لے کر کے آتا ہے ان کا چاہنے والا تو میں اسے رد نہیں کرتا۔ اگر کوئی مولا کا نام لینے والا، کوئی یا علی کہنے والا، کوئی ان کی ولایت کو ماننے والا اگر میرے پاس کوئی کام لے کر کے آتا ہے تو میں اس کے کام کو جتنا میرے بس میں ہے میں اسے انجام دیتا ہوں، چھوڑتا نہیں ہوں اگر ان کی طرف سے آ رہا ہے تو اسی کام کی جزا ہے۔ آپ نے دیکھا یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر کوئی علی کا چاہنے والا ہمارے پاس آ جائے، چاہے ہم مولوی ہوں، چاہے ہم ڈاکٹر ہوں، چاہے ہم انجینئر ہوں، چاہے ہم بزنس مین ہوں، چاہے ہم کوئی ہوں، اگر علی کا چاہنے والا آیا تو اس کے لیے نہیں، جس کا چاہنے والا ہے اس کے لیے اس سے مخلص ہو جاؤ، اس سے مخلص ہو جاؤ تو نتیجہ یہ ملے گا کہ مولا کائنات سلام کا جواب بھی دیں گے، مولا کائنات شفاعت بھی کریں گے، مولا کائنات زندگی بھی درست کریں گے۔ ایک سلام خالد الناس مخالطۃ، کہ ایک رخ پر میں نے گفتگو آپ کے سامنے ہلکا سا اشارہ کیا کہ ہم مولا کائنات کے ساتھ مخلص ہیں۔ آج آپ جس مرحوم کے اصالہ ثواب کی مجلس سے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے بیان کیا گیا 19 رمضان کو ایڈمٹ ہوئے، شب 19 اور 21 رمضان کو انتقال ہو گیا، یہ ایسا ہی ہے، یہ ایسا ہی ہے، چانس ہے، اتفاق ہے، کائنات میں کوئی چیز نہ چانس ہے نہ اتفاق ہے، سب پروردگار عالم کا ویل کیلکولیٹڈ منصوبہ ہے۔ اگر ہمیں چھینک بھی آ رہی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، اگر روڈ پر کھڑے ہوئے کسی نے ہم کو سہارا دے دیا اس کا بھی کوئی نہ کوئی سبب ہے، اگر کسی بچے نے اٹھا کے ہمیں ایک کنکر مار دیا اس کا بھی کوئی نہ کوئی سبب ہے۔ صحابی نے آ کر کے پوچھا مولا کائنات سے کیا گزر رہے تھے، فلاں نے ہمیں کنکر مارا، بچے نے، کون سی خاص بات تھی اس میں؟ بچہ ہے لیکن وہ علی کا صحابی تھا، وہ مزاج علی سے واقف تھا۔ کہا یہ اس دن خاموش رہنے کا اثر وضعی ہے، اس زیادہ نہیں کروں گا پھر کبھی، یعنی کوئی بھی چیز کائنات میں بے سبب ہے ہی نہیں، تو کچھ تو ہوگا کہ جب مولا کائنات کس طریقے سے انسان کو قریب کرے۔ بس میرے عزیزو بات تمام ہو گئی، آ گئی بات مولا کائنات، کسی جگہ بات کو ختم کرنا، وہ امت کا باپ جس نے اپنی پوری زندگی اسی میں صرف کر دی کہ کس طریقے سے کلمہ توحید اپنے کمال کی منزل پر لوگوں کے دلوں میں روشن ہو جائے، وہ علی ابن ابی طالب۔ اپنے عزیز تو مولا کائنات کو ہم جانے کیا اور پہچانے کیا، ہم تو صرف 3 حرف جانتے ہیں، نام یہ، ورنہ مولا کائنات کی جو زندگی ہے تو بڑی، اس نے اپنی پوری زندگی اسی بات پر صرف کی۔ انداز کیا ہے، جب گزرتا ہے تو بچے اسے ابو الایتام کہتے ہیں، یتیموں کا باپ۔ کہاں؟ کوفے میں، وہی کوفہ جہاں علی بن ابی طالب کی نظریں دیکھ رہی ہیں کہ کل یہاں کیا ہوگا، اسی کوفے میں علی بن ابی طالب ابو الایتام کہلاتے ہیں۔
اتنے تو ایسے ہیں، بلکہ اکثریت ایسی ہے جسے مولائے کائنات کی شہادت کے بعد پتا چلا کہ گھر پہ کھانا کون لاتا ہے۔ کتنوں نے بعد میں سمجھا کہ جس سے ہم نے جھڑک کے گفتگو کی تھی، میں کیسے کہوں، جس سے ہم نے ڈانٹ کے گفتگو کی تھی، وہ امیر المومنین تھا۔ کتنے بعد میں اسی پر رو رہے تھے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ میرا مولا تھا، اور ہم ان کے منہ پر جب اس کائنات سے جا رہے ہیں تو عالم عجیب ہے۔ بس بات مولا کیا ہے، یہ بس ختم کر رہا ہوں اسی مقام پر۔ آئے نافلہ صبح کی پہلی رکعت کا پہلا سجدہ، مولا کائنات نے سجدے میں سر رکھا، یہ علی کی صحت کا آخری سجدہ۔ نافلہ صبح کی پہلی رکعت کا پہلا سجدہ، دشمن علی کے پشت پر، تلوار اٹھی، علی کا سر سجدے سے اٹھا، دشمن کی تلوار پڑی، سر دوبارہ ہو گیا، علی ابن ابی طالب چورا کے گرے، آواز دی بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ، فزت برب الکعبہ، کیا فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کا جلدی جلدی یہ کہہ لیا، اور بچیوں کو پرسا دینا ہے، پر دو تین جملے جلدی جلدی، مجلس تمام ہو گئی، وہ 4 منٹ زیادہ ہو گئے، مولا کائنات مصلی پر بیٹھے ہوئے ہیں، جبرائیل نے آواز دی تحت واللہ ارکان الہدی، خدا کی قسم ارکان ہدایت منہدم ہو گئے، لوگ جوگ در جوگ مسجد کی طرف بھاگنے لگے، آ کر کے دیکھا خاتم مسجد کو اٹھاتے تھے قدموں پر رکھتے، وہ کہتے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ لو عزیزو، مولا کائنات بیٹھے ہوئے ہیں، امام حسن تشریف لائے، کیونکہ امام حسن کو راستے سے مولا کائنات نے واپس کیا تھا، ابھی وقت تھا، ابھی وقت ہے، تم جاؤ، اور بہت سی چیزیں یہاں پر ہیں، اس کو چھوڑ رہا ہوں، آئے بیٹا حسن نماز پڑھا دو، نماز تمام ہوئی، مولا کائنات کو گلیب میں رکھا گیا، لے کر کے چلے، جب مولا گھر کے قریب پہنچے، اب مجھے گلیب سے باہر نکالو، میں اپنے پیروں سے چل کے گھر کیوں کر رہے ہیں علی بن ابی طالب یہ کہ اگر بچیاں دیکھے گی باپ اگر باپ کا شگافتہ سر بچیاں دیکھے گی تو بھاگ جائیں گی، نہیں اپنے پیروں سے گھر میں چل کر کے جائیں گے، ایسے لیٹے ہوئے مجھے میری بچیاں نہ دیکھے۔ مولا آپ نے 47 میں اپنی بیٹی زینب کا اطلاق اتنا خیال کر لیا مولا کہ بچیاں مجھے اس طریقے سے نہ دیکھیں۔ ہائے علی ابن ابی طالب، مولا اس وقت آپ پر کیا گزری ہوگی جب کسی کوفے میں یہی آپ کی بیٹی زینب 12 محرم کو یہ قافلہ کوفے پہنچا ہے، وہ مجلس تمام ہو گئی، منادی ندا دیتا جا رہا ہے، پہلے قافلے کو باہر روک دیا گیا، 11 کی رات میں قافلہ پہنچ گیا، ابھی نہ آنا، پہلے دربار لجا سجائے، بازار کھل جائیں، تماشائی جمع ہو جائیں، اس کے بعد آنا۔ آج عزیزو جب زینب آ رہی ہے تو دوسری مرتبہ کوفے آ رہی ہے، پہلی بار جب آئی تھی تو باپ والی کوفہ تھا، باپ حاکم اسلامی تھا، اس وقت انداز یہ تھا کہ دن کی روشنی میں نہ آنا، رات کی تاریکی میں آنا، کیوں؟ ارے کیا بے پردگی کا تصور بھی ہو سکتا ہے جس کا امیر المومنین جیسا باپ ہو، لیکن علی کی غیرت یہ گوارا نہیں کر رہی تھی کہ میرے سامنے لوگ دیکھ کے کھڑے ہو کہیں علی کی بیٹی جا رہی ہے یا علی کی بیٹی کی سواری جا رہی ہے۔ آج زمانہ کتنا بدل گیا، جب آئی تھی سر پر بگلا تھا، نگرے پر چادر تھی، محفل میں بیٹھی تھی، محفل میں بگلا تھا، سارے بھائی آقا کیے ہوئے، لیکن آج جب زینب آئی ہے نہ سر پر چادر ہے، نہ محفل ہے، نہ پردہ ہے، اونٹ کی ننگی پشت پر سوار
سرے عباس کہہ رہا شہزادی میں آپ کے ساتھ ہوں نوکے نیزہ سے حسین کہہ رہے تھے میری بہنا نہ گھبرانا آگے آگے میں چلتا سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي رضا بقضائك وتسليما لأمرك لا معبود سواك يا غياث المستغيثين يا راحم المساكين يا ملجأ العاصين يا أرحم الراحمين اللہ کے متوجہ الحمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کرتے ہوں تمام محمد آل محمد کے چاہنے والے